نحمده ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 4-5 دنوں سے ایک جید مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں اس پہ بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں نے بالکل اچٹ قسم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اس میں علماء کے تحفظ کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے۔ قرآن عظیم اللہ کی لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ اور تردد نہیں ہے۔ محبوب کبریا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اور میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو حقیقی روشنی، حقیقی علم مل رہا ہے اور قیامت تک آپ کے نور سے روشنی لوگ لیتے رہیں گے اور مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مفتی صاحب سے صاحباً ایک غلطی سرزد ہوئی، لیکن ہمیں ایک بات پہ غور کرنا چاہیے کہ مفتی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے مفتی صاحب کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہے، دین، قرآن، محبوب کبریا کی ذات کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تو ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، فتویٰ دینا تو بالکل آسان ہے، کسی کو کافر، مشرک اور منافق بنانا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، کفر کے فتوے لگا دینا، قتل کے فتوے لگا دینا، یہ تو ہمارے پاکستانیوں میں عام ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے غلطی کا ہونا اور ایک ہے غلطی کرنا۔ جو غلطی کرے وہ الگ بات ہے، ایک ہے بولتے ہوئے کچھ ایسے جملے زبان سے نکل جانا، یہ غلطی کی نہیں، یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر ان کو کسی نے اس غلطی ہونے پر متنبہ کیا، انہوں نے معافی مانگی اور اس معافی کو ایکسپٹ نہ کیا گیا، انہوں نے دوبارہ بڑی وضاحت سے معافی نامہ کا کلپ ریکارڈ کروایا، لیکن ابھی تک بہت سارے لوگوں کو ان کی معافی قبول ہی نہیں ہے۔ دراصل ہم خود، ہر بندہ مجدد ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہماری جو قوم کی حالت ہے، میرے سامنے کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں جن کی ویڈیوز پہ 20 سے 50-100 ویوز تھے، آج وہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو نشانہ بنا کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ دین کی نہیں خدمت کرنا چاہ رہے۔ یاد رکھیں، انہیں قرآن کے تحفظ سے کوئی سروکار نہیں، انہیں محبوب کی عظمت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ وہ اس وقت کہاں تھے جب ابھی لاہور میں 2 ہفتے پہلے تقریباً ایک پروگرام ہوا جہاں تمام ینگ لڑکے اور تمام ینگ لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے من پسند کے رشتے کیے۔ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے؟ ان یوٹیوبروں نے ان پر ویڈیوز کیوں نہیں بنائی کہ یہ کھلے عام قرآن اور حدیث کی توہین ہو رہی ہے، نبی محترم کی تعلیمات کی توہین ہو رہی ہے؟ اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ آج وہ لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں جو ویلاگر تھے، اور ویڈیو کس پہ بناتے تھے؟ ایک جھوٹ کی کہانی گھڑی اور اس پہ ویلاگ بنا دیا ویوز بڑھانے کے لیے۔ ویلاگر تھے، ویڈیوز بناتے تھے فیملیاں دکھا کر ہمارے ویوز بڑھ جائیں۔ آج وہ لوگ بھی مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں، آپ کیا ہیں، آپ نے قرآن کی توہین کی ہے۔ بھائی آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آج وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے تو بڑے ہی ایسے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس کے باپ کا قصور ہے، اس جیسا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حرامی جنم دیا۔ دیکھیے ایسی باتیں کر
مقصد کیا ہے؟ میرے بھائی ایسی باتیں نہ کریں. مفتی صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، دین کی خدمت ہے، قرآن کی خدمت ہے. اصل میں بہت سارے یوٹیوبر کو تو پہلے الرجی تھی. ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کریں تاکہ ہمارے بھی ویوز بڑھیں، ہماری بھی انکم بڑھے. اس سے ویوز تو شاید بڑھ جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے. یا دنیا میں تو شاید ہمارے چہتے بڑے ہوئے، عوام بیٹھی ہوتی ہے، وہ واہ واہ کرتی ہے، یا تو سٹیجوں پہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور عوام واہ واہ کر رہی ہوتی ہے. سٹیج پہ اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، عوام واہ واہ کر رہی ہوتی ہے. عوام کی واہ واہ کو مت دیکھیں، عوام کے جوش اور جذبے کو مت دیکھیں، حقائق کو دیکھیں. حقائق کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے تو مفتی طارق مسعود کے تحفظ میں بنا ڈالی ویڈیو. مفتی میں نے شروع میں کہا ہے دو باتیں، غلطی کا ہونا اور غلطی کا کرنا. ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. عوام سے الگ، اللہ سے الگ توبہ کی ہے، تو لہٰذا اب ان کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی ذات کو کسی وجہ سے نقصان پہنچے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.